نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العلی العظیم۔ معزز ناظرین کرام، تو ساری چھو زانان کہ الحمدللہ آز چھے ماہ رحمتک عظیم ساعات عظیم لمحات امتس پیٹ سائے فغن۔ اللہ تبارک و تعالی بوزن یمی ماہ رحمت کس رحمتس مغفرتس کرن یس سیرسی امتس امیدوار۔ یہ ویڈیو بناونک مقصد چھو فقط اکی چیز کہ شب قدر کس رات چھ، یہ کس شب چھ۔ متعدد احادیثی مبارکہن منز چھ ات متعلق اس رہنمائی کرمس حضرت رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن یمزن اس چھ الحمدللہ احناف اس نزدیک شو شب قدر ستوہی میں شب اسمز۔ ات پر سین دلائل کیا چھ اور اگر اکارڈنگ ٹو احادیث نبویہ نبی رحمت علیہ السلام ہند اور صحابہ کرامن ہند اقوال و احادیث اس مد نظر تھاو اور اکی وسیع نظریہ اعتبار وسیع ذہن بنویت اگر اس ات متعلق کی گفتگو کرو اور اس لاگو ات پر کلام کرن، انشاءاللہ المستعان میں شو امید کہ اس ہکو شب قدر ہکو اس انشاءاللہ المستعان لبت اور ام کس خیر و برکت اس ہکو اس سری امیدوار گیست۔ یہ ویڈیو ہوک مقصد چھن کنی صورت اسمز یہ کہ اس کرو کنس دل آزاری یا کنس ہندس قولس تحت کرو اس راد، کنس ہندس طرز عملس تحت کرو اس راد، لیکن فقط جو مقصد یہ کہ حقائقن ہندس بنیاد اس پیٹ احادیث مبارکہن ہندس بنیاد اس پیٹ اس وشو شب قدر یہ کس رات۔ متعدد روایات چاہت متعلق، لیکن بکر سیرنی احبابن گزارش کہ از اول تا آخر شروع پیٹ بالکل اختتامستا وشو تو انشاءاللہ المستعان یہ ویڈیو، چونکہ اتمز کرو صرف احادیث مبارکہ ہیوت بیان اور احادیث مبارکہ برہکن مد نظر تھویت کرو انشاءاللہ المستعان۔ تو کرو پر ڈیسائیڈ کہ یہ سون قول چھو احنافن ہن قول چھو کہ یہ شب ہسا چھو آسن ستوہمی یعنی شتوہم دو ہلیس روز درو ستوہم شبس مز چونکہ رات چھو گوڑنیت یون تو آت مز یہ شب آسان۔ گوڑنیش روایت یس آت متعلق چھ صحیح مسلم کتاب السیام حدیث نمبر 67۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی حضرت ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تمش بیان کرن کہ من یقوم الحول یصب لیلۃ القدر، یس انسان پور وی کس وریس قیام اللیل کرے، راتس نوافل پڑی پور وریس یصب لیلۃ القدر، سوئی انسان ہے کہ شب قدر لبت۔ یعنی امی روایت سے یہ فکر تران کہ تمن نزدیک یہ شب قدر وری کس وریس مز کن تہ ساتھ ہیکان ٲسِتھ۔ یہ پہلی روایت ہے اور یہ بھی صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ آگے چلیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبن سے بیاک روایت کہ اور اس کا مقصد بیان کرنے کا یہاں یہ ہے کہ رمضان الکریمس مز آسن شب قدر ابن مسعود کے نزدیک پورے سال میں ہوتی ہے، اور یہ جو روایت میں عرض کر رہا ہوں ایم سی چیز فکر تران کہ یہ آسن ماہ رحمت اسمز، اس میں عشرہ جو ہے وہ اس کا تعین نہیں ہے، دن کا تعین نہیں ہے، کون سا دن کون سی تاریخ اس چیز کا تعین نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنا اسمع، اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا شب قدر کے بارے میں اور میں سن رہا تھا۔ تو شب قدر کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا فقال، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہی فی کل رمضان، یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے۔
دیکھیں اب پہلی حدیث میں تو پورے سال بھر اس میں کوئی تعین نہیں تھی. اب اس حدیث سے یہ تعین ہو گیا کہ شب قدر جو ہے یہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے، اور یہ حدیث حضرت امام ابو داؤد نے اپنی صحیح میں اپنی سنن میں اس کو بیان کیا ہے، کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1387 63 حدیث نمبر. اب تھوڑا سا اور آگے چلیں، اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ آقائے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو رمضان المبارک میں وہ کثرت سے عبادات کرتے تھے، اعتکاف کیا کرتے تھے. اور پھر حدیث کے یہ الفاظ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فضل لیلۃ القدر حدیث نمبر 2020. حضور فرماتے ہیں، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں، جو آخری عشرہ ہے اس میں شب قدر کو تلاش کریں. پہلی حدیث پورے سال میں تلاش کریں، دوسری حدیث رمضان المبارک میں تلاش کریں، اور اب ہمارے پاس تیسری حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں، آخری 10 دنوں میں شب قدر کو تلاش کریں. آگے چلیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1165 حدیث نمبر. حضور فرماتے ہیں، تحینوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اس کی تلاش کرو. تو یہ دونوں حدیثیں جو ہیں یہ شب قدر کی تلاش کے بارے میں ہیں، اور یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے اور ایک حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کے ایام آتے تو وہ کمر بستہ ہو جاتے اور وہ عبادت کے لیے بڑے مستعد ہو جاتے، اور اس کے بعد احیا لیلہ، وہ ایک تو خود بھی بیدار رہتے، شب بیداری میں راتیں گزارتے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایقظ اہلہ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عیال کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے، اور بڑی عبادت، بڑی مشقت کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے تھے. اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2024 ہے، 2024. پھر اس سے متصل ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2021، اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری 10 ایام میں، 10 راتوں میں اس کو تلاش کرو. تو 3 طرح کی روایت ہم نے بیان کی. ایک میں یہ ہے کہ پورے سال اس کو تلاش کیا جائے، ایک یہ ہے کہ پورے رمضان اس کو تلاش کیا جائے، اور پھر متصل میں نے 4 روایات آپ کے سامنے بخاری و مسلم سے پیش کی جس میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کچھ صحابہ تھے جن کو شب قدر خواب میں دکھائی گئی، اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں صبح آئے اور اپنا خواب بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خواب میں شب قدر کو دکھایا گیا ہے. تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بات، اس میں اتفاق ہو گیا کہ جن لوگوں کو بھی یہ خواب میں دکھائی گئی تھی، یہ بات متحقق ہو گئی کہ شب قدر جو ہے ہر صحابی کو، وہاں بھی دن کی تعین نہیں ہوئی لیکن ہر صحابی کو رمضان المبارک کے آخری ہفتہ میں، اب 10 دن سے نکل کے 7 دن میں آ گیا، تو آخری عشرہ کے 7 دنوں میں شب قدر کو متعدد صحابہ کرام کو یہ رات دکھائی گئی. اور یہ حدیث بھی جو ہے صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 2015. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے فرماتے ہیں، فمن کان متحریھا فلیتحرھا فی السبع الاواخر. اب اے میرے صحابہ، اگر باقی لوگوں میں سے کوئی شب قدر کو تلاش کرنا چاہے تو وہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری 7 راتوں میں اس کو تلاش کرے. سال، پھر رمضان، پھر آخری عشرہ، اور آخری عشرہ سے
پھر آخری عشرے کا ہفتہ، اور پھر آخری عشرہ میں بھی یہ تعین ہو گئی کہ یم چھ آخری سات دو۔ تو پھر جب ہم اور آگے بڑھیں گے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک روایت ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 1165۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی السبع الاواخر، یہ بھی اسی طرح کی حدیث ہے کہ آپ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری 7 راتوں میں، آخری 7 دنوں میں اس کو آپ تلاش کریں۔ اچھا، جب ہمارے نزدیک اب جو ٹائم گیپ ہے، جو ہمارے پاس ٹائم فریم جو ہمارے پاس بنا، وہ اب رمضان المبارک کا آخری ہفتہ ہے۔ اب اس کی مزید وضاحت سنیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من الاشر الاواخر من رمضان۔ وہاں تو ایک 10 دنوں کی تعین ہو گئی یا 7 دنوں کی تعین ہو گئی، لیکن ابھی طاق اور جف کی تعین نہیں ہوئی تھی کہ آپ اس کو طاق دنوں راتوں میں ڈھونڈیں یا جف راتوں میں آپ اس کو ڈھونڈیں، اس کی تعین نہیں ہوئی تھی۔ اب اس حدیث سے یہ تعین ہو گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ رمضان کے آخری عشرہ میں اس کو تلاش کریں، لیکن طاق راتوں میں اس کو تلاش کریں۔ تو جو جف راتیں ہیں وہ بذات خود اس تلاش سے خارج ہو گئی۔ آگے چلیں۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی 9 راتیں باقی رہ جائیں یا 7 راتیں باقی رہ جائیں یا 5 راتیں باقی رہ جائیں، تو آپ شب قدر کو یا آخری 1 رات باقی رہ جائے تو آپ شب قدر کو اسی رات میں تلاش کریں۔ تو یہ حدیث مسند احمد بن حنبل کی ہے، حدیث نمبر 20376۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ شب قدر جو ہے یہ 21 تاریخ کو ہو سکتی ہے، 23 کو ہو سکتی ہے، 25 کو ہو سکتی ہے، 27 کو ہو سکتی ہے یا 29 کو ہو سکتی ہے۔ اچھا، پھر ہم 27 ہی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم بیان کریں گے۔ حدیث کا یہ سلسلہ آگے ہم بڑھاتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے، اور جب باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ 2 شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دے دوں کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے۔ فتلاها فلان و فلان فرفعت، اب فلاں اور فلاں شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی تعین کو دوبارہ اٹھا لیا۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ کون سی رات ہوگی، اللہ نے اس کی تعین اٹھا لی۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساتھ میں امت کے لیے خیر خواہی کے طور پہ یہ بات بھی بیان فرمائی کہ قریب ہے کہ یہ بات بھی تمہارے لیے بہتر ہوگی، کیونکہ اگر تعین ہو جاتی تو لوگ اتنا زیادہ انہماک نہیں کرتے، طاق راتوں میں بیدار نہیں رہتے، اعتکاف وغیرہ کا زیادہ اہتمام نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لیکن ساتھ فرمایا فَالْتَمِسُوهَا، اب آپ اس کو تلاش کریں، فِي التَّاسِعَةِ جو 29 کی رات ہے، وَالسَّابِعَةِ جو 7ویں رات ہے یعنی 27 کی شب ہے، وَالْخَامِسَةِ اور جو 25 کی شب ہے، آپ اس کو اس میں تلاش کریں۔ تو اب وہاں جو تھا 21، 23، 25، 27، 29، اس ٹائم گیپ کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تھوڑا سا اور مختصر کر دیا، اور اس کی تعین بیان فرمائی کہ اب یہ 25 کو ہو سکتی ہے یا 27 کو ہو سکتی ہے یا 29 کو ہو سکتی ہے، اور یہ حدیث بھی جو ہے یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2017 کے تحت امام بخاری نے اس کو بیان کیا ہوا ہے۔ مسند احمد بن حنبل اور بخاری کی ان 2 روایات کی روشنی میں اس کی مزید تخصیص و تعین ہو گئی۔ اب یہ 21، 23، 25، 27، 29 اور پھر بخاری سے اور تعین ہو جاتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ 25، 27 یا 29 کو، صرف ہمارے پاس اب یہ 3 راتیں ہیں۔ اب ان 3 راتوں میں بھی ہم 27 کو ہی پریفر کیوں کرتے ہیں؟ امام اعظم نے کیوں فرمایا ہے کہ 27 کو ہی شب قدر ہے؟ ہمارے بزرگوں نے کیوں 27 کو ہی زیادہ ترجیح دی ہے؟ تو اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 762۔
یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی ابن کعب، یہ صحابی رسول ہیں، مشہور قاری قرآن ہیں، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ان سے سوال کیا، میں نے ان سے پوچھا کہ اے ابی ابن کعب، جو آپ کے بھائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ جو پورے سال رات میں قیام کرے تو وہ شب قدر کو پالے گا۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ ان پہ رحم فرمائے، انہوں نے فقط اس لیے کہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شب قدر کی وہ تخصیص و تعین کر دیں اور یہ دن بتا دیں اور لوگ اس پہ پھر متوکل ہو جائیں اور پھر عبادات و ریاضات باقی ایام میں شب بیداری کو چھوڑیں، باقی راتوں میں قیام کو چھوڑیں، اس لیے انہوں نے اس کی تعین نہیں بتائی۔ آگے وہ خود فرماتے ہیں، حضرت ابی ابن کعب کی بات میں عرض کر رہا ہوں، اما انہ قد علم انہ فی رمضان، کہ اے سوال کرنے والے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی یہ بات جانتے تھے کہ شب قدر جو ہے وہ پورے سال میں نہیں ہوتی بلکہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے، وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ آخری 10 دنوں میں ہوتی ہے، آخری عشرہ میں ہوتی ہے، وَأَنَّهَا لَيْلَةَ 27، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ 27 کی شب کو ہوتی ہے۔ تو یہاں صحابی رسول بیان کر رہے ہیں، ابی ابن کعب خود بھی ان کا یہ ماننا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے یہ بات وہ بیان کر رہے ہیں کہ 27 کو ہی شب قدر ہے۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں ثم حلف لا یستثنی، پھر انہوں نے قسم اٹھائی اور اس میں انشاءاللہ بھی نہیں کہا، یعنی بغیر انشاءاللہ کے انہوں نے قسم اٹھائی اور کہا انہا لیلۃ 27، کہ شب قدر جو ہے یہ 27ویں شب کو ہے، اور اس میں انہوں نے قسم اٹھائی۔ حلفن، ایک صحابی جب حلف اٹھائے اور وہ کہے کہ یہ 27ویں شب کو ہے تو پھر ہمارے پاس اور کیا رائے رہ جاتی ہے کہ یہ 27 کو نہیں ہے۔ آگے پھر کہتے ہیں فَقُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ، تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے واپس جواب دیا کہ علامات کی وجہ سے، آیات کی نشانیوں کی وجہ سے، اخبرنا رسول اللہ انہا تطلع لا شعاع لہا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شب کو جب اگلے دن سورج نکلے گا تو اس میں شعاعیں نہیں ہوں گی۔ تو اور کئی طرح کی علامات احادیث مبارکہ میں اور بزرگوں نے بیان کی ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ابھی کیونکہ ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن فقط یہ ہے کہ صحابی رسول کا عمل ہے، صحابی رسول کا ماننا ہے، اور اس پہ حلف اٹھا رہے ہیں کہ شب قدر جو ہے یہ 27ویں شب کو ہے۔ اچھا، پھر اس میں یہ بھی مسئلہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سال بھر گھومتی رہتی ہے، حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ جب صحابی حلف اٹھائے کہ 27ویں شب کو یہ شب قدر ہوتی ہے تو اس میں پھر دو رائے نہیں رہتی۔ اچھا، مزید اس میں علماء نے کئی طرح کے دلائل پیش کیے ہیں، جیسے اگر ہم بات کریں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے 2 دلائل اس پہ بڑی زبردست بیان کی ہیں اور مختلف تفاسیر میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ علامہ یارخان نعیمی نے بھی اپنی تفسیر میں اس بات کو پھر نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے اس میں 9 حروف ہے، لام یا لام تا الف لام قاف دال را، یہ 9 حروف ہیں، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورہ قدر میں اس کلمہ کو 3 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا ہے، اور 9 حروف اس میں ہیں، 9 تیا 27، تو وہ فرما رہے ہیں کہ لہٰذا یہ 27 کو ہونی چاہیے۔ آگے اور ایک دلیل وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سورہ قدر جو ہے اس میں 30 الفاظ ہیں، 30 کلمات ہیں، اور 27واں کلمہ اس میں سے ہیا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو جو 27واں کلمہ ہیا ہے اس کا مرجع جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ تو عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس دلیل سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں شب کو ہے۔ اچھا، مزید اس پہ ہم کچھ مختصر سی باتیں کریں گے، اور انشاءاللہ اختتام کی اور میں اپنی بات کو لے کے جا رہا ہوں۔ اشاعت اللمعات جو ہے باب لیلۃ القدر حدیث نمبر 321 کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ میں جب 7 راتیں باقی ہوں یا 7 راتیں گزر چکی ہوں، اب تھوڑا سا اس میں ٹویسٹ ہے، یا تو 7 راتیں گزر چکی ہوں یعنی 27 کو، یا 7 راتیں باقی ہوں یعنی 23 کی شب کو، تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ اسی میں یہ شب قدر ہوتی ہے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس سے دلیل کا مطالبہ کیا کہ آپ اس 7 کے چکر میں کیوں ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں کہ 27 کو ہوگی یا 7 دن راتیں باقی رہ جائے تو شب قدر ہوگی؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا اللہ نے آسمان بنائے تو 7 آسمان بنائے، زمین بنائی تو 7 زمینیں بنائی، ہفتہ کے دن جو ہیں وہ 7 ہیں، انسان کے پیدائش کے جو مراحل ہیں وہ 7 ہیں، اسی طرح سے طواف کعبہ جب ہم کرتے ہیں تو 7 چکر لگاتے ہیں، رمی جمار میں کنکریاں مارتے ہیں تو 7 کنکریاں مارتے ہیں، اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو 7 اعضاء پر سجدہ کرتے ہیں وغیرہ کئی طرح کی چیزیں ہیں جو قرآن میں احادیث میں 7 کے عدد کو کئی جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ان ساری چیزوں کو دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ یہ 7 دن جب باقی رہیں یا 7 جب گزر چکے ہوں تو تب شب قدر ہوگی، یعنی 23 کو یا 27 کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی کہہ رہے ہیں کہ اے ابن عباس یقیناً تم نے وہی بات جان لی ہے جو میں نے جانی ہے، یعنی میرے دل میں بھی یہی بات تھی، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ 23 کو ہوگی یا 27 کو ہوگی۔ بس آخری بات میں عرض کروں گا جاتے جاتے، عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ایک تھے، انہوں نے عرض کہا کہ حضرت میں کشتی چلاتا ہوں اور زندگی بھر میرا مشغلہ یہی رہا، میرا کام یہی رہا ہے، لیکن رمضان المبارک میں ایک رات ایسی آتی ہے میں عجیب صورتحال دیکھتا ہوں، میں جب وضو کرتا ہوں یا پانی پیتا ہوں تو سمندر کا پانی جو ہوتا ہے وہ عموماً کھارا ہوتا ہے، اس میں نمک کی آمیزش ہوتی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس رات اس کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آگے جب کبھی ایسا ہو جائے تو ہمیں بلا لینا اور مجھے اس کی اطلاع کر دینا۔ رمضان آیا، آخری عشرہ آیا، اور ایک رات انہوں نے اس کو بلایا اور سمندر کے پاس لے گئے اور انہیں اس پانی کو دیکھا، اٹھایا تو اس کا مزہ تبدیل ہو چکا تھا اور وہ میٹھا ہو چکا تھا۔ اور یہ علامت شب قدر کی علامات میں سے ہے کہ سمندر کا پانی جو کھارا ہوتا ہے وہ قدرے میٹھا ہو جائے گا۔ تو پھر وہ خود بیان کرتے ہیں کہ پھر جب ہم نے دیکھا تو وہ 27ویں شب تھی، رمضان المبارک کی 27ویں شب تھی۔ تو ان تمام دلائل سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، اور جو احناف کا قول ہے کہ 27 کو ہی شب قدر ہے تو اس میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اب علماء نے اس کی کچھ علامات لکھی ہیں، جیسے اس رات میں ستارے نہیں ٹوٹتے، یہ کہا گیا ہے کہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، نہ اس میں زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ اس میں زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی علامت بیان کی گئی ہے کہ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوگا تو اس میں شعاعیں نہیں ہوں گی بلکہ وہ ایک گول تھال کی طرح ہوگا اور اس پہ نظر انسان جما سکتا ہے، اور 14ویں چاند کی طرح وہ چمکتا ہوا ہوگا اور اس میں وہ زیادہ وہ تپش اور وہ کرنیں زیادہ اس میں نہیں ہوں گی، اور اسی طریقے سے سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یا پھر ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس رات میں کتے زیادہ نہیں بھونکتے، حالانکہ بعض علماء نے اس کی تعبیر یہ بیان کی ہے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ گناہوں کی طرف مائل، شیطان تو ویسے بھی بند ہوتے ہیں، وہ گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، خواہشات نفس زیادہ نہیں اٹھتی، عبادات میں الگ لطافت آتی ہے، الگ مزہ آتا ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ وہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے۔ شب بیداری کا اکثر لوگ اہتمام کرتے ہیں، اور یقیناً جب اللہ کے رسول کی دعا ہو کہ میری امت کے لیے اللہ تعالی ہمیشہ آسانیاں پیدا فرمائے، تو یقیناً اگر آپ 27 کو بھی شب بیداری کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو جو میں نے حدیث عرض کی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو شخص ایمان و احتساب یعنی صحیح نیت اور ایمان کے ساتھ شب قدر میں قیام کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ اس امت مرحومہ پہ اپنا فضل و کرم فرمائے اور پوری امت کے گناہوں کی بخشش فرمائے، اور جو شب کرنے جا رہے ہیں یا شب کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس قیام کو قبول فرمائے، اور بالخصوص یہ دعا کرتے ہیں اللہ نے پورے عالم کو جس وبا میں ابھی غرق کر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی آزمائشیں ڈالنے والا ہے، مصیبتوں میں انسان اپنے اعمال کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے، لیکن سارا کچھ اللہ ہی کی طرف سے حقیقتاً ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس وبا سے، اس عالمی وبا سے، اس پینڈمک سے ہمیں نجات دلائے۔ اللہ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو۔ کمنٹ ضرور کیجئے گا، ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلیں کہ ہماری محنت کہاں تک کارگر ثابت ہوئی۔ اللہ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔